ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلیں، الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا، بس اتنا سا فرق ہے، اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی۔ اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے۔ اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا، کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ حضور پاک اب انتقال فرما چکے، مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ ظالم، اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ ہے۔ اس وقت صحابہ مانگتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے۔ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے، وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے، اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے۔ اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں، فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں، دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا۔ یا رسول اللہ، محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں، پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ یا رسول اللہ، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ وہ ازلی مردہ ہے، اس کا دل مردہ، اس کی آنکھیں مردہ، اس کی عقل مردہ۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے، اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے۔ ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں، حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے۔ مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا، وہ پیچھے سے آیا، دیکھا نہیں، جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی،
گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں۔